جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا حکم ہو نہ رسول کا فرمان ہو، جو نیند کا حکم آئے، نیند کا ذکر آئے، تو تو کہے عبادت ہے۔ تو جس اذان میں قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے تکلیف کیوں آتی ہے؟ یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں، جن میں حنفی سکول آف تھاٹ کے یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فالور ہیں، جو خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، رضوی بھی کہتے ہیں۔ وہ رضوی امام علی رضا کی نسبت سے نہیں ہے، وہ احمد رضا کی نسبت سے ہیں۔ جب وہ اذان پڑھتے ہیں تو اذان کے ساتھ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بندہ جا کے ان کو نہیں روکتا کہ بھائی تم اذان میں یہ کیوں پڑھتے ہو، یہ صحابہ نے نہیں پڑھا تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب وہ اپنی فقہ میں مکمل آزاد ہے۔ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ہاتھ کیوں باندھتے ہو، وہ اپنی فقہ میں آزاد ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو رفع یدین کرتا ہے، یعنی شوافع اور حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے مقلد اور امام شافعی کے، ان کو بھی کوئی نہیں روکتا، وہ بھی اپنی فقہ میں مکمل آزاد ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ کھلے چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی مالکی، امام مالک کے جو مقلد اور ان کے جو فالور ہیں، وہ بھی اپنی فقہ میں آزاد ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو جب نماز پڑھتا ہے تو آمین بالجہر اونچی آواز میں کہتا ہے، ان کو بھی کوئی بندہ جا کے نہیں پوچھتا، نہ روکتا، نہ ٹوکتا، مکمل آزاد ہے۔ ابھی 12 ربیع اول گزرا ہے، محفل میلاد النبی کے اہتمام ہوئے، میلاد النبی کے سارا دن جلوس نکلے۔ کوئی ایک شیعہ بھائی مجھے بتا دے، کوئی اہل سنت بتا دے، کوئی دیوبند بتا دے، کوئی اہل حدیث بتا دے کہ بھائی کسی شیعہ بھائی نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے یا پولیس اسٹیشن میں جا کے کوئی درخواست دی ہو، کوئی ایپلیکیشن دی ہو کہ میری گلی سے، میرے گھر کے دروازے سے میلاد النبی کا جلوس نکلنے والا ہے، میں نے نہیں نکلنے دینا؟ وہ بولو یار، کوئی نہیں نہ دیتا، بولو یار، کوئی نہیں نہ روکتا، اس لیے کہ وہ آزاد ہے اپنی فقہ میں۔ گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوکوں میں رکھی گئی، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے چوکوں میں رکھی گئی، کسی نے روکا ہے جا کے کہ کیوں شبیہ بنائی ہے؟ کچھ ایسے جاہل میں نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے جاہل، اجڈ، نان سینس، گمار، وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو شیعہ شبیہ بنا کے بیٹھے ہیں مولا حسین بادشاہ سرکار کی، ذوالجناح کی، یہ وہ تھوڑی گھوڑا ہے جس میں مولا حسین بادشاہ سوار ہوئے تھے۔ ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے، اور ان کو کوئی بتائے، وہ شبیہ کہتے ہی اصل کی نقل کو ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، شبیہ کہتے ہیں اصل کو کاپی کرنا۔ اگر تو شبیہ کا ادب، پروٹوکول، تعظیم، توقیر، ادب، احترام یہ معاذ اللہ ضروری نہیں، تو میں ایک سوال کرتا ہوں، جو چوک میں بازار میں شبیہ بنا کے رکھتے ہیں گنبد خضرا کی یا خانہ کعبہ کی، کوئی بندہ جا کے اس کی بے ادبی کر دے، بے حرمتی کر دے، مولوی صاحب فتویٰ دیں گے کہ نہیں؟ بولے یار، جب مولوی صاحب فتویٰ دیں گے تو وہ آپ کہیں بھائی یہ کوئی اصل تھوڑی ہے، تو مولوی صاحب کہیں گے بے شک اصل نہیں، لیکن اس کی حرمت، اس کا ادب، اس کا احترام وہی ادب والا، وہی اصل والا ہے۔ تو یہی تو بات ہم کرتے ہیں، مفتی جی دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، تو شبیہ بنائے تو تیرے لیے جائز ہے، شیعہ بنائے تو نجائز کیسے ہو گئی؟ اور اگلی بات سنیں، جو آپ کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں،
جو آپ کو تکفیریت کے فتوے دیتے ہیں، جو پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ سنی، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں، ان کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، ایسے فتنہ پرور عناصر، ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی مذہب ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے اس ملک میں، وہ میلاد النبی کی بات کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی میلاد کی بات نہ کرو، سیرت کی بات کرو۔ ذرا جاگنا ہے یار آپ نے، کیا بات کرو؟ سیرت کی۔ میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، سیرت النبی۔ حالانکہ ان کو اتنی سینس نہیں کہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ چلو پھر بھی چلو وہ سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہیں روکتا کہ بھائی تم میلاد کی کیوں نہیں بات کرتے، وہ بھی آزاد۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ نہ میلاد کی بات کرتا ہے نہ سیرت کی کرتا، وہ کہتا ہے توحید کی بات کرو، توحید سیمینار، وہ بھی سیمینار کرتے ہیں، ان کو کوئی جا کے نہیں روکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مفتی صاحب میٹنگ کر کے اپنے ہم نوا بٹھا کے مفتی صاحب کہتے ہیں علی ولی اللہ کی اذان نہیں پڑھنے دیں گے، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں پرسوں سمجھ آئیں۔ یہ جس دن میٹنگ ہوئی تھی نا شاہ جی، اس سے اگلے دن میں نے 5 گھنٹے کے دلائل دے دیے تھے۔ یہ ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، عدالتیں گواہ ہیں۔ جب بھی کسی نے، کسی ملا، کسی ملوانے نے اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی افضلیت، ان کی معصومیت کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے نا، تو سب سے پہلے پاک در زہرا کے اس نوکر، اس منگتے نے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالا ہے۔ یہ پچھلے سال ایک نام نہاد نے پاک سیدہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی کہ نہیں؟ آج جو بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان کو ہم کالیں کرتے تھے۔ ہمیں ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا تھا کہ اگر پاک سیدہ کے اس گستاخ کے خلاف مقدمہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو کو مدعی وہ بناؤ جو سید ہو۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو، ہم نے کالے کر کر کے ان کو کہا تھا ہماری مدد کرو، ہم سید نہیں ہیں۔ وکیل نے کہا کہ پاک بی بی جن کی دادی جان ہے نا، اگر وہ کیس کریں گے، وہ مدعی بنیں گے تو کیس مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو یہ ممبر رسول پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا جہاں بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ مدعی ملا ضرور تھا ایک سید، اور وہ سید ملا تھا لیکن وہ بھی ایک شیعہ ہی ملا تھا۔ میں اور کلیئر کر دیتا ہوں، سید امتیاز کاظمی صاحب وہ ملے تھے، وہ مدعی بنے تھے۔ اور گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے میں نے گستاخ زہرا کو اس کے انجام میں تن دیا تھا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ملک پاکستان یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ ٹھیکیدار نہ بنے کوئی پاکستان کا۔ مفتی تو کہتا ہے کہ تو علی ولی اللہ کی اذان نہیں پڑھنے دے گا، تو عزاداری حسین کے جلوس کو روکے گا، تو روکے گا، اور تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیرا وجود کیا، تیری ہستی کیا، کیا پدی کا شوربہ۔ تیرے باپ امیہ سے لے کے آج تک بڑے بڑے ناسبی آئے، بڑے بڑے خارجی آئے، علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ لبیک یا حسین،
اور تجھے مغالطہ